تاریخ میں جنگیں اکثر سالوں یا دہائیوں تک پھیلی ہوئی ہیں، پھر بھی ایک اجگ ایسی جنگ جس کا نتیجہ صرف 38 منٹ میں نکلا۔ 38 منٹ تک جاری رہنے والی یہ جنگ تاریخ کے پنوں میں صرف ایک فوٹ نوٹ نہیں بلکہ کولونیل پاور کی یاد دہانی ہے۔ زنجبار ایسٹ افریقہ کے ساحل پر ایک دلکش جزیرہ نما ثقافتوں کا اور تجارت کا مرکز تھا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہ کولونیل یورپین مفادات کا مرکز بن چکا تھا، خاص طور پر برطانوی سلطنت اور جرمنی کے لیے۔ جزیرے کی اسٹریٹجک پوزیشن اور مسالوں کی تجارت سے اس کا بڑا نام بن چکا تھا۔ اس وقت زنجبار ایک برطانوی محافظ ریاست تھی، ایک ایسی حیثیت جس نے اسے برائے نام آزادی دی، لیکن اس کے معاملات پر برطانیہ کا کنٹرول تھا۔ زنجبار کا پولیٹیکل سٹرکچر ایک ٹیپسٹری تھا جسے مقامی روایات، عرب اثر و رسوخ اور یورپی مداخلت سے گھرا ہوا تھا۔ زنجبار کے سلطان اگرچہ طاقتور تھے، اکثر غیر ملکی طاقتوں کے رحم و کرم پر رہتے تھے جو اپنے مفادات کے لیے تخت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ 25 اگست 1896 کو سلطان حماد بن سوینی کی موت ایک ڈرامیٹک موڑ تھا۔ ان کی اچانک اور غیر متوقع موت ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ ان کے کزن خالد بن برکاش نے اٹھایا۔ خالد تخت پر چڑھنے کے لیے برطانوی منظوری کا انتظار کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ سلطان حماد کی موت کے چند گھنٹوں کے اندر خالد محل میں چلا جاتا ہے اور خود کو نیا سلطان قرار دے دیتا ہے۔ یہ اقدام برطانوی اتھارٹی کے لیے براہ راست چیلنج تھا۔ برطانوی میجورٹی حمود بن محمد کے حق میں تھے اور خالد کی اس حرکت سے ناراض ہوئے۔ جرمنی کی شمولیت سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی، جس کے زنجبار میں مفادات تھے اور یہ خالد کی حمایت کر رہا تھا۔ کچھ دن مذاکرات بھی چلے۔ انگریزوں نے خالد کو الٹیمیٹم جاری کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ محل خالی کر دے اور عہدہ چھوڑ دے۔ خالد تاہم تخت پر اپنے دعوے میں پختہ تھا اور اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ محل کو مضبوط کیا۔ انگریز اس مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے افواج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وار شپ زنجبار کی بندرگاہ تک جیسے ہی 27 اگست 1896 کو سورج طلوع ہوا، برطانوی افواج ریئر ایڈمرل ہیری روسن کی قیادت میں جزیرے کے ارد گرد اپنے آپ کو اسٹریٹجک طور پر کھڑا کر چکے تھے۔ خالد بن برکاش کا الٹیمیٹم واضح تھا: صبح 9 بجے تک استعفا دیں یا نتائج کا سامنا کریں۔ خالد اپنے وفادار حامیوں کے ساتھ محل میں گھس گئے۔ انگریزوں نے اس لمحے کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ جنگی جہاز بشمول ایچ ایم ایس سینٹ جارج، ایچ ایم ایس رکون اور ایچ ایم ایس تھرش بندرگاہ میں تعینات تھے۔ ان کی بندوقیں محل کی طرف تھیں۔ زمین پر برطانوی میرینز اور وفادار زنجباری فوجیوں کا ایک دستہ حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ خالد اپنے خلاف تیار ہونے والی طاقت سے واقف تھا۔ اس نے محل کو تقریباً 2800 آدمیوں کے ساتھ مضبوط کیا تھا، جن میں سے بہت سے قدیم رائفلوں اور چند توپوں سے لیس تھے۔ 9:02 برطانوی بحری جہازوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ بمباری تیز اور تباہ کن تھی۔ محل پر گولوں کی بارش ہوئی، جس سے اس کا اورنٹ فریگیٹ میلے کا ڈھیر بن گیا۔ انگریزوں کی زبردست گولہ باری کے باوجود خالد کی فوجوں نے دفاع کی کوشش کی۔ ان کے پاس جو چند توپیں تھیں وہ وقفے سے فائر کی گئیں۔ ان کی گولیاں ان کے ہدف سے بری طرح کم پڑ گئی۔ چند منٹوں میں ہی محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جنگ صرف 38 منٹ تک جاری رہی۔ صبح 9:40 تک تنازع مؤثر طریقے سے ختم ہو گیا تھا۔ خالد جرمن قونصل خانے میں پناہ لینے کے لیے پچھلے دروازے سے محل سے فرار ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے بغیر کسی رہنما کے ہتھیار ڈال دیے یا ان میں سے کچھ بھاگ گئے۔ انگریزوں نے اپنی طرف سے کم جانی نقصان سے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، تاہم خالد کی افواج کا نقصان شدید تھا۔ اس کے تقریباً 500 آدمی مختصر لیکن شدید بمباری میں ہلاک یا زخمی ہوئے۔ تنازع کے فوری بعد برطانوی کنٹرول میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ حمود بن محمد کو نئے سلطان کے طور پر نصب کیا گیا۔ اس کا دور برطانوی ایڈوائزرز کی نگرانی میں شروع ہوا۔ یہ محل جو کبھی زنجباری کی خود مختاری کی علامت تھا، کھنڈرات میں پڑا ہوا تھا، جو کولونیل پاور کو پامال کرنے کے نتائج کی واضح یاد دلاتا ہے۔ زنجبار کے لوگوں پر جنگ کا گہرا اثر پڑا۔ محل کی تباہی اور جانی نقصان نے جزیرے کی تاریخ پر ایک انمٹ نشان چھوڑ دیا۔ انگریزوں نے اس موقع کا استعمال غلاموں کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا۔
یہ ایک ایسا عمل ہے جو زنجباری کے معاشرے میں گہرا جڑا ہوا تھا۔ 1897 تک زنجبار میں غلامی کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا، جس نے جزیرے کے سوشل سٹرکچر میں تبدیلی کی نشاندہی کی۔ اینگلو زنجبار جنگ کو تاریخ کی سب سے مختصر جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تنازع اتنا مدت کو بمشکل ہی متاثر کیا، پھر بھی اس کی اہمیت اس کی مدت سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ جنگ سامراجی طاقت کی حرکیات اور نو آبادیاتی دور میں جس تیزی کے ساتھ کنٹرول پر زور دیا جا سکتا تھا کہ ایک پرجوش مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ پھیلتی ہوئی سلطنتوں اور غلبہ کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے اکثر ظالمانہ اقدامات کے سامنے چھوٹی ریاستوں کی کمزوری کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تنازع مقامی سیاست کی پیچیدگیوں اور وسیع تر جغرافی اور سیاسی مفادات کے ساتھ ذاتی عزائم کے باہمی تعامل کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ تخت کے لیے خالد بن برکاش کی بولی اگرچہ بالائے آخر بے سود تھی، اس تناؤ اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے جو زنجبار